الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الہادی پروگرام میں ہم سورۃ الفرقان کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا مقام ہے۔ جو بندے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھانے کے باوجود اس کی اطاعت کی طرف نہیں آتے ہیں، چاہے وہ کفر و شرک اختیار کرنے کے ذریعے ہو یا مسلمان ہیں لیکن بہت زیادہ بے عملی کا راستہ اختیار کر لیں اور اللہ ان سے ناراض ہو، تو ان کے لیے جہنم ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کافر دائمی طور پر رہے گا اور مسلمان ایک جتنی اللہ کی مرضی ہوگی طویل یا مختصر عرصے تک رہ کر پھر ضرور انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن بس جیسے ہم بار بار آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ جائے گا وہی جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اس لیے زیادہ قابل تشویش بات یہ ہے کہ ایمان بچے، ایمان محفوظ رہے، ایمان کے ساتھ ہمیں موت آئے۔ جب انسان بے علمی میں مبتلا ہو، جہالت بہت زیادہ ہو اور پھر بے عملی کا راستہ اختیار کرے، گناہوں کا راستہ اختیار کرے، نصیحت کو برا سمجھے، سمجھانے والے سے نفرت کرنے لگے، تو ایمان شدید خطرے میں ہوتا ہے۔ اور ایمان چونکہ ایک یقین کا نام ہے، قلب سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق ہے، سچ ہے۔ جب یہ قلبی کیفیت ہمیں مکمل طور پہ حاصل ہوتی ہے، اس کو یقین اور پھر ایمان بھی کہتے ہیں۔ تو شیطان جب لا علمی ہو، جہالت ہو اور بے عملی ہو تو پہلے ہی یقین بڑا کمزور سا ہوتا ہے، پھر کوئی مناسب موقع دیکھ کر وہ اس یقین کو بھی مکمل طور پہ زائل کر دیتا ہے اور انسان ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑی قابل تشویش بات ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے پر نظر رکھ کر یہ نہ سوچے کہ اب تو مسلمان ہی مریں گے انشاءاللہ، چلو جی جہنم میں چلے بھی گئے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ حسن ظن قائم رکھنا تو منع نہیں، لیکن ایسا حسن ظن کہ جو انسان کو انتہائی غفلت میں مبتلا کروا کر خدا نہ خواستہ کفر و شرک کا راستہ دکھا دے، یہ ضرور قابل توجہ بات ہے۔ تو سورۃ الفرقان میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا، ان کے اچھے اعمال کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ ثابت کیا کہ جو ان سے دور ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہاں کچھ ایسے اسباب کا ذکر ہے کہ جن کی برکت سے انسان جہنم سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور ان اعمال کا ذکر ہے کہ جن میں مبتلا رہ کر جہنم میں داخلہ ممکن ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو جاننا چاہیے۔ تو تھوڑا سا میں ذکر کر چکا ہوں لیکن برکت کے لیے آیات پیچھے سے لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ آہستہ چلتے ہیں، یعنی متکبرانہ چال نہیں ہے، عاجزانہ طور پر ہوتی ہے، اور جب انہیں مخاطب کرتے ہیں جاہل لوگ، یعنی بحث کرنے کے لیے خواہ مخواہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو یہ نیک لوگ کہتے ہیں سلام۔ اسے سلام متارکت کہتے ہیں، جیسے آپ کو سمجھایا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے تم اپنی جگہ صحیح ہو، پھر ہم اپنی جگہ صحیح ہیں، دیکھیں گے آخرت میں کیا ہوتا ہے، تو یوں چلے جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے حالت سجدہ اور حالت قیام میں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، یعنی اس کا رخ اگر ہماری طرف ہو تو رخ اس کا ہٹا دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا ایک پھندا ہے، یعنی جو اس میں چلا گیا تو سمجھ لے گلے میں پھندا لگ گیا، پھر باہر نہیں نکل سکتا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں سے تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو جہنم سے بچنا ہے، یا جس ارادہ الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہنم کو یاد کرتے ہیں، اس کی ہولناکی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں،
اور پھر بہت ہی گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اور خلوص قلب کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام کی شکل میں ہوں، صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، طبع تابعین ہوں، اسی طریقے سے جو صاحب علم، متقی، پرہیزگار علماء، مفتیان کرام ہوتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، ان کی سوانح حیات اٹھا کے پڑھیں، آپ یہ دیکھیں گے یہ سب جہنم سے ڈرتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ یہ بہت متقی تھے، پرہیزگار تھے، سارا دن گناہ کا تصور آنا دور کی بات، یعنی گناہ کا ارتکاب دور کی بات، تصور تک نہ آئے جن کے ذہن میں، بلکہ وہ لاکھوں کو گناہوں سے دور رکھنے کا سبب اور ذریعہ بنے، لیکن ان کے خوف کا عالم یہ تھا۔ اس سے ایک عام مسلمان کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ جہنم کا عذاب چونکہ عمومی طور پہ معرفت حاصل نہیں ہوتی تو اس کو ہم دنیاوی مصیبتوں کے قائم مقامی لاتے ہیں، اس کے برابر لے آتے ہیں، کیا یار تھوڑا بہت دنیا میں بھی تو بہت مسائل دیکھے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ وہ آسان کوئی ہے، دنیا کے مسائل میں بھی فرق ہوتا ہے، کسی کے مسئلہ کچھ ہوتا ہے، کسی کی پریشانی کچھ ہوتی ہے۔ ہر شخص اگرچہ اپنی پریشانی کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ موازنہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو خود آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یار اس کی مصیبت میرے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، مصیبتیں اپنے مقام پر اور آگ میں جلنا اپنے مقام پر۔ آپ چولہے کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، موم بتی جلا کر ہاتھ رکھ لیں، کتنی دیر تک رکھ سکیں گے؟ چند سیکنڈ بھی نہیں۔ اور آپ نے بعض اوقات کرائسس میں کئی سال نکال دیے ہوتے ہیں، 10 سال تک جی بیماری رہی، 2 سال تک یہ کیس چلتا رہا، 5 سال تک میں بے گناہ جیل میں بند رہا، تو کہاں 5 سال، کہاں چند سیکنڈ؟ اور آپ خود کہیں گے کہ وہ 5 سال آسان تھے، لیکن بھائی یہ آگ پر ہاتھ رکھنا بڑا مشکل ہے، تو چند سیکنڈ میں ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جو جہنم کو یا اس کے عذاب کو عام سطحی طور پر دیکھتے ہیں اور اسے عام دنیاوی جو پریشانیاں ہیں ان کے برابر لا کے سوچتے ہیں اس بھی ایسا کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ جہنم کی آگ تو دنیاوی آگ سے 1000 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ دیکھیے، آپ ایک تیلی جلائیں، اس کی آگ کی حرارت، پھر موم بتی کو دیکھیں، گیس کا چولہا دیکھیں، پھر ویلڈنگ کی آگ دیکھیں آپ، اور پھر اگر آپ کو مزید موقع مل جائے تو اسٹیل مل جا کر دیکھیں جہاں پر بھٹیوں کے اندر لوہا ایسا پگھل کر بہہ رہا ہوتا ہے جیسے پانی ہوتا ہے، بالکل اس آگ کی گرمی کا اندازہ کریں۔ اور جہنم کی آگ ہمارے نبی کے کہنے کے مطابق اس دنیاوی آگ سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ گویا کہ اب جو اسٹیل مل کی آگ ہے اس سے 1000 گنا زیادہ، کئی ہزار گنا زیادہ، بلکہ کیونکہ محاورتاً سرکار نے فرمایا کئی 1000 گنا زیادہ گرم آگ کا تصور کریں، کیسے برداشت کرے گا آدمی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بہت تیز آگ جل رہی ہو نا، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لے کے اس میں ڈال کر دیکھیں، ایک دم جل کے ختم ہو جاتا ہے، وہ راکھ سی بنتا ہے، تھوڑا سا اڑتا ہے، ختم۔ پھر اس کو اٹھا کے ذرا یوں مسل کر دیکھیں، بالکل پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں چلا گیا۔ تو تیز آگ میں کاغذ کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے اس 1000 گنا زیادہ گرم آگ میں آپ کا میرا کیا پتہ چلے گا؟ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ کاغذ ایک دفعہ جل گیا، اس کو دوبارہ کاغذ کی شکل میں لانا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایک دفعہ کھال جلے گی تو ایک ساعت میں 6000 مرتبہ کھال تبدیل ہوگی، 6000 مرتبہ۔ کتنی تیزی سے پروسیس ہوگا اندازہ کریں، اور ہر دفعہ جلنے میں تکلیف، پھر ٹھیک، پھر جلنے میں تکلیف، پھر ٹھیک۔ اس لیے بہرحال یہ عذاب کافر کے لیے بیان ہوا ہے، مسلمان کے لیے یہ والا عذاب بیان نہیں ہوا، بلکہ جتنے بھی یاد رکھیے گا اصول یہ ہے کہ قرآن یا حدیث میں جو جہنم کے عذابات بیان ہوئے ہیں وہ اصلاً کافر کے لیے ہیں، مشرک کے لیے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور ایک مسلمان اللہ نہ کرے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ جہنم میں گیا، تو پھر یہی عذاب ہے۔ یا پھر اگر مسلمان رہ کر بھی گیا تو بہرحال جہنم کی آگ ہو سکتا ہے اس کو دوسروں کے مقابلے میں ہلکا عذاب دیا جائے، لیکن بہرحال وہ بھی یہاں کے عذاب سے لاکھوں گنا بھاری۔ اس لیے ہمارے جو اکابرین تھے وہ چونکہ معرفت رکھتے تھے، وہ ڈرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے تھے اپنے تقوی پرہیزگاری کے باوجود۔ اور دوسری ایک جو مین بات ہے وہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مثل کسی کا اثر قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے جیسے بچہ ہمارے سامنے آ جائے تو ایک دم پیار سا آ جاتا ہے، کوئی دشمن آ جائے تو غصہ آنے لگ جاتا ہے، کوئی ہمیں تحفہ دے تو بڑے محبت پیدا ہوتی ہے، کوئی ہم سے گن پوائنٹ پہ موبائل چھین کے لے جائے تو دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اگر ہمیں کسی محبوب شخص پر احسان کرنے کا موقع ملے تو اس کی محبت مجبور کرتی ہے کہ اس کو اچھی چیز دی جائے، اگر کوئی دشمن ہے اسے نقصان پہنچانے کا موقع مل جائے تو نفس کہتا ہے ذرا سخت قسم کا نقصان پہنچاؤ۔
تو ہم دیکھیں چیزوں کا اثر قبول کرتے ہیں اور یہ اثر ہمیں بہت سارے افعال پر ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ وہ چاہے تو سارے عالموں عابدوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے تو پوری کائنات کے گنہگار فاسق فاجروں کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے، کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے۔ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ گناہ سے ناراض ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گناہ کو دیکھ کر ایک اثر قبول کرتا ہے، جیسے ماں باپ بچے کو دیکھتے تم نماز نہیں پڑھ رہے تو ناراضگی آتی ہے۔ تو یہ ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ بچے کا نماز نہ پڑھنا۔ گویا کہ بچے کے نماز نہ پڑھنے نے قلب پہ اثر کیا، اس اثر نے مجبور کیا ماں باپ کو کہ اظہار ناراضگی کریں، اور اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اثر قبول کرتا تو بہت سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے، بہت سارے ارادے اسی اثر کے نتیجے میں ہوتے، تو کم از کم یہ کہا جا سکتا کہ ان افعال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان اثرات کا محتاج ہوا۔ اگر یہ اثرات نہ ہوتے تو عمل بھی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اثرات نے اللہ کو اس عمل تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اس کے ارادے کسی غرض کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ارادہ تو اس کی ازلی صفت ہے، اس ٹائم تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو اغراض بھی نہیں تھی، اللہ نے ارادے کیے ہوئے تھے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ اگر کوئی کثرت سے نیک عمل کرے اور ایک خطا کر لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس خطا کو فوقیت دے کر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ کون اس کو روکنے والا ہے؟ اس کی مرضی ہے، وہ جس کے ساتھ جیسا معاملہ فرمائے، وہ خالق مالک ہے۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ ایک فیکٹری چلا رہے ہیں، اس میں مختلف پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں۔ ایک پروڈکٹ تو آپ بہت ہی خوبصورت تیار کرتے ہیں، بہت اچھا میٹیریل اس میں لگاتے ہیں، ایک بالکل جعلی قسم کی بناتے ہیں۔ وہ آپ کہتے ہیں چلو یہ مہنگے علاقوں کے لیے، یہ غریب علاقوں کے لیے۔ کوئی ایک چیز آپ بناتے ہیں، اس کو توڑ پھوڑ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، کچرے کے ڈھیر میں، یا دوبارہ بھٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی آپ کو روکنے والا ہے؟ اگر کوئی آ کر کہے یہ آپ نے کیا کیا، دیکھیں نا آپ غلط کر رہے ہیں، یہ اتنا اچھا بنایا، یہ اتنا خراب بنایا، اور یہ آپ نے ایک آئٹم بغیر کسی وجہ کے توڑ پھوڑ کے پھینک دیا، تو آپ جواب میں یہ کہیں گے کہ تم ہوتے کون ہو بولنے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ؟ میں ہوں، میں اس فیکٹری کا مالک ہوں، میں جیسا چاہے کروں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ، وہ ہمارا خالق مالک ہو، جیسا چاہے مخلوق کے ساتھ معاملہ کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی بے نیازی سے وہ لوگ بہت ڈرتے تھے، اس لیے ان کی حالت یہ تھی۔ ایک ہم ہیں، رات دن گناہ کرتے ہیں، رات دن خطائیں کرتے ہیں، سمجھانے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بوجھ محسوس ہوتی ہے، کھیل کود میں لگا لو، الٹی سیدھی حرکتوں میں لگا لو، فضول باتوں میں لگا لو، 2 گھنٹے بیٹھ کے خوش و خرم تالیاں پہ تالیاں مار رہے ہوں گے، سگریٹیں پی رہے ہوں گے، چھالیاں کھا رہے ہیں، جی ماوا کھا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی گندی چیزیں کھا کر، اور خوش ہیں بالکل، کوئی پرواہ نہیں ہے، 2 گھنٹے نکل رہے ہیں، اس میں ذرہ برابر نہ کوئی تلخی پیدا ہو رہی ہے، نہ دل میں ناپسندیدگی، بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے۔ اور ابھی کہہ دیں ان کو کہ آئیے بیٹا اب درس قرآن میں بیٹھ جاؤ، درس حدیث میں بیٹھ جاؤ، آ جاؤ اذان ہو گئی، نماز پڑھ لو، اوئی ہوئی ہوئی ہوئی، اتنا بڑا پہاڑ، اتنا بڑا امتحان، اوف بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اس کے باوجود بے خوفی کا عالم دیکھیں، بعضوں کو تو جہنم کا تذکرہ سنائے تو ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے انجام سے بے پرواہی اختیار کر کے اپنے آپ کو ایک ایسی گندی دلدل میں ڈال دیا ہے کہ جتنے ہاتھ پاؤں ہلاؤ اتنا ہی اندر جاتے جائیں گے۔ ان باتوں پہ ہمیں توجہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ تو وہ جو اللہ کے نیک بندے وہ کہتے ہیں کہ ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو گلے کا ایک پھندا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر اللہ نے مزید ان کی تعریف فرمائی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں اعتدال پر رہتے ہیں۔ یہ ایک خصوصیت ہے، ابھی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے صفات ہیں، اس کا مطلب ہے جو اس سے آگے بڑھے گا پھر وہ جہنم میں جانے والے عمل اختیار کر رہا ہے۔ تو اللہ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خرچ کرنے میں درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ بہت ہی کم خرچ کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے سے منع کیا وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی گناہ کو جاری کرنے میں پیسہ خرچ کرنا، کوئی ایسی محفل قائم کرنا کہ جس میں فحش کام ہوں گے،
اور شرابیں پی جائیں گی اور الٹے سیدھے مسائل ہوں گے، اس میں بہت سے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ ایسی محافل آپ کو دیکھیں کہ سستے میں تو نہیں ہوتی نا، بہت مہنگے کئی لاکھ روپے خرچ کر کے اس طرح کی محافل کا انعقاد۔ اسی طریقے سے لوگوں میں گناہوں کے آلات عام کرنا، لوگوں اس لیے خرچ کرنا کہ لوگ خطاؤں کی طرف، گناہوں کی طرف آئیں، اس طرح جتنے بھی کاموں میں پیسہ خرچ کیا جائے اس کو اللہ نے منع فرمایا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اسراف میں آ گیا، لم یسرف اللہ نے فرمایا، وہ اسراف میں اسراف نہیں کرتے ہیں، یعنی فضول خرچ نہیں کرتے ہیں، سب اس میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جو مطلب فاسق ہیں، فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، اور اللہ کے دین سے اور تعلیمات شرع پر عمل کرنے سے بہت زیادہ دور ہیں، بلا ضرورت ان کو کھانا کھلانا یہ منع کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے۔ میں اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ کلام کر چکا ہوں کہ ایک تو مجبوری کی صورت ہوتی ہے کہ آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں، بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، اس میں خاندان والوں کو بلانا ہی ہوتا ہے ورنہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور خاندان والوں میں ہر ایک متقی پرہیزگار نہیں ہوتا، تو فاسق، فاجر، چور، اچکے وغیرہ، فراڈیے یہ بھی آ ہی جاتے ہیں۔ یہ ایک مجبوراً کھانا کھلانا۔ ایک ہے کہ آپ نارمل حالت میں آپ نے کہا چلو آپ کچھ دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اب آپ کس کو کھلا رہے ہیں یہ دیکھیے، جس کو بھی کھلائیں گے جو اس کی توانائی پیدا ہوگی، سوچئے وہ اس توانائی کو کس کام میں خرچ کرے گا، یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں، تو خدا را اس کو وہ توانائی اپنے پیسے سے پرووائڈ نہ کریں کہ وہ اس توانائی کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں، اس کے برعکس نیک پہ خرچ کریں، وہ توانائی کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرے گا۔ تو اس لیے اس پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ مزید اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔